وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 4 حصہ اول، آج کا موضوع وأحسن منك لم تر قط عيني۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان پر مزید ایمان کا اضافہ ہو، یعنی علم الیقین عین الیقین میں بدل جائے، اور آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 4، والذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، انزل السکینۃ، جس نے سکینہ نازل فرمائی، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ وللہ جنود السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ خبردار اور حکمت والا ہے۔ گزشتہ سبق میں بھی اس پہ ہم نے تھوڑی بات کی تھی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سکینہ ایک یعنی ایک ایسی روحانی امداد ہے سامنے کرام، جو اللہ تعالیٰ مختلف مواقع پہ اپنے ایمان والوں کے، یعنی جو بھی اس کے بندے ہیں، ان کے دلوں پہ وہ سکینہ نازل فرماتا ہے، روحانی امداد نازل فرماتا ہے۔ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ بات اگر میں اس طریقے سے کہوں کہ مختلف طریقوں سے، نہ صرف سکینہ بلکہ تمام لشکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، زمین اور آسمان کا سارے لشکر جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ ایک فارسی کا شعر ہے کہ تو از حکم داور گردن نہ پیچ، کہ گردن نہ پیجت از حکم تو ہیچ، کہ تم کائنات کے مالک کی بات کو نہ ٹالو، تمہاری بات کو یعنی تو از حکم داور گردن نہ پیچ، کہ گردن نہ پیچت از حکم تو ہیچ، تمہارے حکم سے جو مخلوقات ہیں
وہ بھی یعنی اس کو ٹالیں گے نہیں، یعنی وہی کریں گے۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں سامعین اکرام۔ ایک مسلمان جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد چونکہ پھیل گئے، ایک جنگل ایسا آیا کہ وہاں انہوں نے ٹھہرنا تھا۔ کس نے؟ مسلمانوں نے ٹھہرنا تھا، اپنا پڑاؤ لگانا تھا مسلمانوں۔ تو بہرحال جنگل میں مختلف قسم کے نقصان پہنچانے والے کیڑے، حشرات الارض وغیرہ جانور، وحشی جانور یہ موجود ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے ایک آواز لگائی۔ یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مختلف طریقے جو ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مدد کرتا ہے۔ پھر یہ خاص طور پہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ ایک شعر کا ایک بند پیش کیا کہ تمہارے حکم سے کوئی بھی پھر منہ نہیں موڑے گا، تو میں اس کی چھوٹی سی میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ جنگل میں انہوں نے آواز لگائی، ان کے ایک امیر نے، کہ بھئی ہم نے آج یہاں ڈیرا لگانا ہے یا کیمپ لگانا ہے، اے نقصان پہنچانے والے درندوں، حشرات الارض، جو بھی الفاظ انہوں نے کہے ہوں گے، یہاں سے تم نکل جاؤ۔ تو چشم فلک نے دیکھا، سب نے دیکھا کہ یہ مختلف قسم کے سانپ، کیڑے، جنگلی جانور وغیرہ بس وہ نکل آئے، اپنے اپنے بلوں سے نکل آئے اور چلے گئے۔ سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر وہ آپ بھی وہ دیکھیں نا کہ حدیث کا ایک وہ ہے کہ بہت دفعہ ایک پراگندہ بال بدحال شخص جو ہے وہ تمہارے سامنے ہوگا، لیکن تمہاری نظر میں تو اس کا کچھ نہیں ہوگا، لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ تعالیٰ پہ وہ کوئی قسم کھا لے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پورا کر دے گا۔ بہرحال بات یہ ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے سامنے کرام، جو میں بیان کر رہا ہوں یہ مومن کی منزل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کہنا ہی کیا، ہجرت کے بعد مدینہ کے سفر میں ام معبد کا آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ وہ بھوکے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، غذا کا انتظام نہیں تھا، تو ام معبد کے مکان میں گئے، وہاں ایک مریل سی بکری تھی، بیمار مریل سی، تو انہوں نے پہلے تو ام معبد سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی کچھ ہے کھانے پینے کا، ہم لوگ مسافر ہیں۔ انہوں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ گھر میں کوئی ہے بھی نہیں، ہم آپ کی کیا خدمت کریں۔ تو ایک بکری مریل سی بیمار بکری بندھی ہوئی تھی، بالکل کمزور، حضور کی نظر اس پہ پڑی۔ حضور نے ام معبد سے پوچھا کہ دیکھو تم ہمیں اجازت دیتی ہو کہ ہم اس بکری کو دھو لیں، یعنی اس سے دودھ لے لیں؟ انہوں نے کہا حضور یہ تو اسی لیے نہیں گئی ہے، بیمار ہے، یہ تو خالی ہے بالکل، اس میں دودھ وودھ نہیں ہے۔ حضور نے کہا تم اجازت، انہوں نے پھر اجازت دے دی۔ تو حضور نے جب اس کو یعنی اس کا دودھ نکالنا شروع کیا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق نے پیا، گھر والوں نے پیا، سب نے پیا جو بھی حاضرین تھے، اور پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا۔ اور پھر وہ اتنا دودھ تھا کہ وہ برتن بھی حضور نے بھر دیے کہ بھئی یہ تمہارے خاوند وغیرہ آئیں گے تو تمہارا خاوند آئے گا تو اس کو بھی دے دینا۔ تو یہ دیکھیں اب وہ مریل سی بکری تھی، تو یہ ایک مثال نہیں ہے، اور نہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، خیر ان کی جو خاص صفات ہیں وہ تو ہیں، لیکن آج بھی مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف یہ سکینہ، بلکہ اس قسم کے بہت سے اللہ تعالیٰ بہت سے طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور یہ وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ اور ایک حدیث کا ٹکڑا میں آپ کو اور بتاؤں گا کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنی تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کے لیے، تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب کیسے کافی ہو جائے گا؟
یہ تو آپ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ہمیں تو یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، ہم تو شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت پر ہمیں بھروسہ یعنی وہ دلی یقین حاصل نہیں ہے۔ تبھی تو آپ سودی اکاؤنٹوں میں اپنی رکھتے ہیں رقم، تبھی تو آپ کی قوم نے کرپشن کا سہارا لیا ہوا ہے، رشوت ستانی بہت بڑی لعنت ہے، اس میں ہم گرفتار ہیں۔ یہ کیوں کہ اللہ کی فضل، اس کی قدرت پر ہمیں بھروسہ ہی نہیں کہ بھئی حرام نہ کرو تو ہمیں رزق ہی نہیں ملے گا، ایسی بات تو نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ نہ صرف یہ سکینہ، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ۔ تم ایمان لے آؤ، استغفروا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کو منزل بنا لو، اور اس کی طرف مکمل پلٹ آؤ، ثم توبوا الیہ، اور اس کے راستے پر چل پڑو، تو تمہیں ایک بہت اچھی زندگی عنایت فرمائے۔ تو وہی نقطہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف یہ روحانی قلبی اطمینان، بلکہ اللہ تعالیٰ بے شمار ذرائع سے، سورہ نوح میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یہ صرف نوح علیہ السلام کے وہ نہیں ہیں، یہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں ان کے الفاظ، کہ آپ استغفار کرو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، غلط طرز زندگی سے باز آ جاؤ، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلو، تو تمہیں یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان جو ہے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد مزید دے گا، مزید عنایت کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بنائے گا، وَأَنْهَارًا، نہریں بنائے گا۔ اب یہ ہم نے تو کبھی آزمایا نہیں ہے اور نہ ہمیں ایسا بھروسہ ہے، سچی بات یہ ہے، ہمیں ایسا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں بالکل میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپس میں بات کر رہے ہیں نا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن آج ہم پاکستانی قوموں کو اس پر تو اللہ کی مدد پر تو ہمیں قطعاً بھروسہ نہیں، نہ ہم نے کچھ کر لیا تو کر لیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ جس حرام طریقے سے یعنی اپنے رزق میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر حرام ذرائع پر ہمارا اعتماد ہے۔ آپ دیکھیں یہ رشوت اور یہ ایک ایسی چیزیں ہیں نا سامعین کرام کہ سارا معاشرہ جو ہے وہ اس میں مبتلا ہے، حرام اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے سارا معاشرہ جٹ گیا ہے۔ ہم ایک یعنی حرام خور قوم ہیں اجتماعی طور پہ، اکثریت ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ یہ بہت ایک دکھ دینے والی بات ہے اور اللہ کو بہت ناراض کرنے والی بات ہے کہ آپ کا یقین اللہ سے ہٹ جائے اور ظاہر پر آپ کا یقین ہو، پھر آپ ظاہری آپ کی منزل بن گئی ہے۔ یہ ساری مصیبتیں یہ جو ہے نا، یہ خرابیاں جو ہیں، یہ اس لیے بھی ہیں کہ اس کی بنیاد جو ہے حب دنیا ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں تمام برائیاں موجود ہیں، کم تولنا اور لوگوں کا ان کو حق پورا نہ دینا، یہ بہت یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ ادنا سے درجے سے لے کے اعلیٰ ترین درجوں تک یہ چیزیں موجود ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، یہ معاشرہ بذات خود پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ رکھنے والی قوم ہیں، ہمیں تو مادیت پر بھروسہ ہے، جو ہم نے کر لیا وہ کر لیا، ورنہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔
نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد آتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ مضمون وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے، سارے لشکر تو اللہ کے ہیں، کیوں نہیں ہوگا؟ تو بہرحال یہ یعنی ایک دکھ بری داستان ہے جو میں کرتا رہتا ہوں، اور اس لیے کرتا ہوں کہ ہم سبق لیں اور ایسا نہ کریں۔ نشاندہی، خرابیوں کی نشاندہی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو نہ کرنے کا عزم ایک پیدا ہو جائے اور ایک بہتر طرز حیات ہم لوگ اپنا لیں، جو کہ اس وقت یعنی ہم نے نہیں اپنائی۔ بہرحال یہ سکینہ دلوں پر نازل ہوئی، نہ صرف صلح حدیبیہ کے موقع پہ بلکہ اور مواقع پہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے مدد کی ہے اس وقت بھی، اور آج بھی سامنے کرام وہی مدد کا وعدہ، اللہ کی مدد کا وعدہ ہے مسلمانوں سے، مومنوں سے، لیکن جو اس کے بندے ہیں ان سے، اور جو نافرمان ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اور لعنت ہوتی ہے۔ یہ بات یعنی جھوٹوں پہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور ہم ایک جھوٹ بولنے والی قوم ہے۔ زبان سے تو لا الہ کا ورد کرتے ہیں، لیکن یا زبانی دعوت تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر سکینہ نازل کیا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھ جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے لشکر آسمانوں اور زمین کا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے، سب کچھ حالات اس کو معلوم ہے۔ یعنی دیکھیں اس کی علم اور اس کی حکمت، ایک تو اس کا علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے۔ میں بات یعنی بعض لوگوں سے سنتا رہتا ہوں کہ بھئی وہ رحمتیں ان مسلمانوں پہ تھیں، ہم پہ نہیں ہیں، یا مثال کے طور پہ اس قسم کی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے ارادوں سے بھی واقف ہے، ہماری نیت سے بھی واقف ہے، اور ہمارے اعمال سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو وعدے ہیں، اس کے لیے جو حالات ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں۔ پھر حکیم ہے وہ، ہر کام اس کا حکمت پر مبنی ہے۔ بہرحال تو یہ اگلی آیت ہے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تاکہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ مومنوں کو اور مومنات کو جنت باغات میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ دیکھیں جنت جو ہے، جنت میں ہمارا مقصود ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ وہ جنت کی جو نعمتیں بیان ہوتی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جنت کی جو عظیم ترین نعمت ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں اللہ کا قرب ہے، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری منزل، مومن کی منزل، مومن مردوں اور مومن عورتوں کی منزل کیا ہے؟ اللہ۔ ہم کس کے لیے جی رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ہم کس کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، مومنوں کا جو کہنا ہے وہ تو یہی ہے کہ میری تمام مراسم عبودیت، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ تو دیکھیں ہر چیز مومنوں کے، اب یہ دیکھیں اس میں آیت نمبر 5 جو میں نے بھی پڑھی ہے، لیدخل، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے، یعنی یہ تمام حالات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی آئے ہیں اس کو میں نے یعنی انا فتحنا لک فتحا مبینا، اگر آپ دیکھیں نا یہ شروع سے یہ ایک ترتیب بنتی ہے، یہ آج کی جو آیت نمبر 5 ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کر دے، اور یہ شروع سے اگر آپ پڑھیں کہ انا فتحنا لک فتحا، اے مسلمانوں ہم نے تمہیں ایک عظیم الشان فتح دی، کھلی فتح، واضح فتح، تاکہ تمہاری غلطیاں اگلے پچھلی ہم دور کر دیں، کوتاہیاں دور کر دیں،
اور تم پہ اپنی نعمتوں کا اتمام ہو اور تمہیں میں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دوں اور تمہاری مدد کروں غالب، اور میں نے تمہاری مدد کی بھی ہے، تمہارے دلوں پر سکینہ نازل کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، تاکہ تمہارا ایمان بڑھ جائے، اور ساری طاقت تو میرے پاس ہے، سارے لشکر میرے پاس ہیں۔ اب یہ سب کچھ اللہ نے کیوں کیا ہے؟ تاکہ مومنوں کو ان کی منزل مل جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ وہ داخل کر دے، یعنی یہ ساری تکالیف۔ دیکھیں ایک بات جو ہے چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑا مطلب ہے اس کا۔ میں کہہ رہا ہوں ہم مومن جو زندگی گزارتا ہے وہ کیوں گزارتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ اس کی منزل ہوتی ہے، اللہ کا ذات باری تعالیٰ کا وہ طالب ہوتا ہے، یریدون وجہ، ذات کے طالب ہے، مکڑے کو چاہتے ہیں مومن جو ہے۔ اب یہ ساری جو زندگی وہ گزارتا ہے وہ اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اللہ، ابھی میں نے آپ کو آیت پیش کی، اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ کی طرف رخ کر کے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیتا ہے، اس کی منزل اللہ۔ تو اب یہ ساری جو آپ دیکھیں ترتیب 4 نمبر آیت تک، اب اس میں آیت نمبر 5 میں کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ ساری کاوشیں جو ہیں ہم کرتے ہیں، مومن تو زندگی گزارتا ہے اللہ کے لیے۔ میں نے تو آپ کو بتایا، دوبارہ بتا دوں، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ تک پہنچنا ہے ہم نے، یعنی منزل مراد ہماری اللہ ہے، ذات ہے۔ اب رسول اس کا طریقہ بتاتے ہیں، رسول اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اس کے لیے جو عملی پروگرام ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ تمام جد و جہد، کوشش اور جہاد جو ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ہونا چاہیے؟ جنت۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جنت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، اللہ کے دیدار کی جگہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ پہلا نام کیا ہے؟ جنت۔ دوزخ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ، اللہ سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری۔ اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ پہلا نام کیا ہے؟ جہنم۔ تو بات یہ ہے، یہ 2 ٹھکانے ہیں سامعین کرام، کیونکہ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے سامعین کرام، اس پر بھی آپ غور و خوض کریں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اللہ تعالیٰ عذاب دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام کیوں کیے ہیں؟ یہ صلح حدیبیہ کا سارا واقعہ، اس میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں منافقوں پر اور مشرکوں پر عذاب نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں ایک عذاب بالکل ہم لوگ تو سوچتے یہ ہیں، ہم سے مراد ہمارا یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ سوچتا ہے کہ بھئی اللہ کا عذاب تو ہم پہ نہیں ہے، ہم تو امت مرحومہ ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ راضی ہوتا ہے مومنوں سے، اور فاسقوں سے اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ یا کافرین، جو بھی ہے۔ اگر آپ اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لیں گے، اللہ کے رسول کو اسوہ حسنہ اپنے لیے ایک رول ماڈل نہیں بنائیں گے، تو کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا؟ یہ غلط تصور ہے، یہ ایک جاہلانہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اور کوئی نہیں۔ آج مسلمان ایک ذلیل قوم ہے ظاہری طور پہ، اور آج کا مسلمان قوم جو ہے امت مسلمہ، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ یہ اللہ کے قہر میں گرفتار ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ سامنے کرام، اپنی ذمہ داریوں کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔
ذمہ داری کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، او کما قال، ایسی آیت ہے۔ تمہیں تو میں نے اور امتوں کے لیے بنایا ہے، ہم تو ذلیل دنیا کے پیچھے پڑ گئے، ساری امت مسلمہ ذلیل دنیا اس کا مقصد بن گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کی نہ جماعت ہے، نہ ان کا امیر ہے، نہ امیر کی اطاعت ہے۔ آج اپنے پاکستانی کو دیکھ لیں، اپنے لیڈروں کو دیکھ لیں، یہ لیڈر کون ہے؟ یہ ہم ہیں۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، یہ تو ہم ہیں۔ ہمارے لیڈر دیکھ لیں، گمراہ لیڈر ہیں، ہر ایک کے پاس جھوٹ تیار ہوتا ہے۔ اور سیاست کا کیا ہے آج کی سیاست؟ جھوٹ، غیبت، بہتان تراشی کا دوسرا نام آج کیا ہے؟ سیاست ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو 2 آیات ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، لیدخل، تاکہ داخل کر دے اللہ تعالیٰ، یعنی مومنوں کو ان کی منزل پر پہنچا دے۔ ہماری منزل تو اللہ ہے، اور اللہ کی رضا ہمیں مکمل حاصل ہوگی کہاں پہ؟ جنت میں۔ دنیا میں بھی حاصل ہوتی ہے، جزوی نعمتیں مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن حقیقی جگہ جو ہے ہمارے آرام کی اور اللہ کی رضا کی حقیقی جگہ کیا ہے؟ جنت۔ یہ سارے حالات اس لیے تھوڑا سا آپ یہ تمام میں نے آپ کو جو کہہ رہا ہوں نا کہ اس ترتیب سے آپ یہ ذہن میں لاگے، لیدخل الذین آمنوا لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کر دے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی جنت میں، جو باغات ہیں اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ، سے ان کی تمام برائیاں، بدحالیاں اللہ تعالیٰ وہاں تو دور کرے گئی، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ان کی حالت جو ہے اللہ تعالیٰ درست کر دے گا۔ اور یہ چیز اگر حاصل ہو گئی، یعنی اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے لیے زندگی کو وقف کر دیا، اور اس کے نتیجے میں آپ اللہ کی جنت کا آپ نے اپنے آپ کو مستحق بنا لیا اور آپ جنت میں چلے گئے، اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی یہ ہے۔ دیکھیں کامیابیاں ہوتی ہیں، ہم نے تو اپنی کامیابی کے معیار مختلف بنا لیے ہیں، لیکن اصل کامیابی کیا ہے کہ آپ دنیا کے یعنی جو آپ نے زندگی گزاری ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں لے جائے، جنت میں داخل کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ بہت فوزاً عظیمہ، بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے سکینہ نازل فرمایا مومنوں کے دلوں میں۔ ترجمہ سنا دیں سامعین اکرام۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ بڑھا دے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان مزید، یعنی ان کے ایمان میں اضافہ کر دے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے اور حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ داخل کر دے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ویکفر عنہم سیئاتہم، اور اللہ
ان کے گناہوں اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو مٹا دے، ہٹا دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. It is He who sent down tranquility into the hearts of the believers, to add faith to their faith. To God belong the forces of the heavens and the earth. God is knowing and wise. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. He will admit the believers, male and female, into gardens beneath which rivers flow, to abide therein forever, and He will remit their sins. That, with God, is a great triumph. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔